بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہادت در حقیقت حیات جاوداں ہے۔ شہادت ایک عظیم تحفہ الہی ہے، اتنی لذیذ کہ شہید جنت میں شہادت کے وقت حاصل ہونے والے لطف کو محسوس کرے گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں شہادتوں کا سفر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے شرپسندوں نے عورت کو نشانہ ستم بنایا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصلح رسول پہ شہادت ہو، یا خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی کی 82 سال کی عمر میں 40 روز تک کی بھوک پیاس کی حالت میں شہادت ہو، یا پھر کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو۔ ان تمام شہداء کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شہداء کربلا کے مختصر احوال سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو کربلا کے 72 شہداء کے نام بھی بتائیں گے اور ان کی شہادت کے احوال بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کربلا کے ان شہداء کے ناموں اور ان کے احوال سے واقف۔ اگر آپ بھی ان شہداء کے ناموں اور احوال سے واقف نہیں ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ ان شہداء کے نام اور ان کے احوال جان سکیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، میدان کربلا میں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خاندان کے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی کی، وہیں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی جانثاروں نے بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور جام شہادت نوش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں کے علاوہ جن لوگوں نے میدان کربلا میں شہادت پائی ان کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو میدان کربلا میں شہید ہونے والے 72 شہداء کے نام اور ان کے احوال بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان 18 شہداء کے نام اور احوال بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق اہل بیت اور بنی ہاشم سے تھا۔ ان 18 شہداء بنی ہاشم کے نام ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ کو ان کا مختصر احوال بھی بتاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل، عون بن عبداللہ بن جعفر طیار، محمد ابن عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ الاکبر عرف عمر بن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، قاسم بن حسن ابن علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، عبداللہ بن علی ابن ابی طالب، عثمان بن علی ابن ابی طالب، جعفر بن علی ابن ابی طالب، علمدار کربلا عباس بن علی ابن ابی طالب، علی اکبر بن الحسین الشہید ابن علی ابن ابی طالب، محمد بن ابی سعید بن عقیل، علی اصغر ابن الحسین الشہید ابن علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسلم۔ آپ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ رقیہ بنت علی اور نانی کا نام صہبہ بنت عباد ہے۔ آپ کی والدہ قبیلہ بنی ثعلبہ کی فرد اور کنیت ام حبیبہ تھی۔ آپ 18 بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید ہیں۔ آپ نے 90 دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور دوران جنگ عمر ابن صبیح سہدادی نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا، جس کو روکتے ہوئے آپ کے ہاتھ پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ اس نے دوسرا تیر آپ کے سینے پر مارا جس سے آپ نے شہادت پائی۔ محمد ابن مسلم، آپ بھائی کو زخمی دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذن شہادت لے کر میدان میں گئے اور گھمسان کی جنگ کی۔ آپ کو ابو جرہم ایزدی اور لقیط ابن عیاش جہمی نے شہید کیا۔ جعفر ابن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند اور آپ کی والدہ حوصہ بنت عمرہ بن عام بن حسان بن کعب بن عبد بن ابی بکر ابن کلاب عامری اور آپ کی نانی ریتا بنت عبداللہ بن ابی بکر تھیں۔ میدان جنگ میں 15 دشمنوں کو قتل کر کے بشر ابن خود کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند اور میدان کربلا میں 17 دشمنوں کو قتل کر کے عثمان بن خالد ابن عظیم اور بشر بن خود کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند تھے اور میدان کربلا میں بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے عثمان بن خالد کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ موسیٰ ابن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند تھے اور میدان کربلا میں 70 دشمنوں کو قتل کر کے سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچے۔ عون بن عبداللہ بن جعفر طیار، آپ جناب عبداللہ کے فرزند اور حضرت جعفر طیار کے پوتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی کے نواسے،
آپ کی والدہ زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا اور نانی جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے علالت کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو امام حسین کی بارگاہ میں دے دیا تھا اور امام حسین پر جانثاری کی ہدایت کر کے چلے گئے تھے۔ آپ نے 30 سوار 18 پیادے قتل کیے اور عبد ابن قطنہ نبھانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ محمد ابن عبداللہ بن جعفر تیار، آپ جناب عون کے بھائی اور 10 دشمنوں کا قتل کرنے کے بعد عامر بن نیشل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عبداللہ الاکبر عرف عمر بن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام جناب رملہ اور کچھ روایت کے مطابق نفیلہ تھا۔ میدان کربلا میں 80 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن عقبی غنوی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ قاسم بن حسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رملہ کے فرزند تھے۔ آپ نہایت جری تھے۔ ارزق شامی جیسے نامی گرامی پہلوان کو میدان کربلا میں قتل کیا اور جب دشمنوں سے زیر نہ ہوئے تو سب نے اچانک چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا اور عمیر بن نفیل عزتی کے وار سے گھائل ہوئے اور شہادت پائی۔ عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور والدہ بنت شلیل بن عبداللہ بجلی تھی۔ آپ کے نانا صحابی رسول تھے۔ کربلا میں سن بلوغ تک نہ پہنچے تھے مگر شجاعت بے مثال کے مالک تھے۔ 14 دشمنوں کو قتل کر کے بدست ہانی ابن شیط خزرمی شہید ہوئے۔ عبداللہ بن علی ابن ابی طالب، آپ علمدار کربلا کے حقیقی بھائی اور فرزند جناب ام البنین اور امیر المومنین تھے۔ کربلا میں ہانی بن ثبیت حضرمی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عثمان بن علی ابن ابی طالب، آپ بھی علمدار کربلا کے بھائی تھے۔ آپ کی عمر 23 برس تھی اور میدان کربلا میں خولی شکی کے تیر سے گھائل ہو کر زخمی ہوئے اور قبیلہ آبان بن وارم کے ایک شخص کی تلوار سے شہید ہوئے۔ جعفر بن علی ابن ابی طالب، آپ کی عمر 21 برس اور میدان کربلا میں ہانی ابن ثبیت کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ علمدار کربلا عباس بن علی ابن ابی طالب، ان شہدائے بنی ہاشم کی شہادت کے بعد علمدار کربلا نے اذن شہادت طلب کیا مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اذن جنگ نہ دیا اور فرمایا کہ اتفال کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ آپ مشکیزہ اور علم لے کے میدان میں گئے۔ جنگ کی اجازت نہ ملنے کے باوجود آپ کی ہیبت سے لشکر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ آپ نے پانی پر قبضہ کیا، مشق بھری اور واپس خیموں کی جانب لوٹے۔ جب لشکر نے دیکھا کہ آپ بغیر تلوار کے ہیں تو آپ پر حملہ کیا اور پانی کی مشق بچاتے ہوئے آپ کا داہنا ہاتھ زیند بن ورقہ کی تلوار سے قلم ہوا، بایاں ہاتھ حکیم ابن طفیل نے قلم کیا۔ مشکیزے پر تیر لگنے سے سارا پانی بہہ گیا اور ایک تیر آپ کے سینے پر لگا۔ آپ کو کمال حسن کی وجہ سے قمر بن ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور القاب سقا اور ابو قریہ ہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 34 برس تھی۔ علی اکبر بن الحسین الشہید ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منجھلے بیٹے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی اور جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام لیلہ تھا۔ آپ صورت اور سیرت میں پیغمبر اسلام کے مشابہ تھے۔ آپ کا نام علی ابن حسین، کنیت ابو الحسن اور لقب اکبر تھا۔ آپ نے میدان کربلا میں 120 دشمنوں کو قتل کیا اور منقذ ابن مرہ عبدی نے آپ کے گلوئے مبارک پر تیر مارا اور ابن نمیر نے سینہ اقدس پر نیزے کا وار کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 18 برس تھی۔ محمد بن ابی سعید بن عقیل، آپ جناب عقیل کے فرزند اور نہایت کم سن تھے۔ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد آپ چوب خیمہ لے کر باہر نکلے اور طلب اجازت کے لیے امام حسین کی طرف رخ کیا۔ ابھی آپ امام حسین کے نزدیک بھی نہیں پہنچے تھے کہ نفیس ابن یاسی نے آپ پر تلوار کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ علی اصغر ابن الحسین الشہید ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم سن ترین فرزند تھے۔ 10 رجب سن 60 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام رباب بنت امرا القیس بن عدی بن اوس تھا۔ یوم عاشور کو جب امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی تو آپ نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین جب شیرخوار شہزادے کو لے کر میدان میں گئے تو لشکر میں ہلچل مچ گئی اور لشکر بے قابو ہونے لگا، اور ابن سعد نے حرملہ کو حکم دیا کہ تیر سہ شعبہ استعمال کرو۔ اس لین نے معصوم کے گلے کو تاکا اور تیر کمان سے چھوڑ دیا جو سیدھا نشانے پر لگا، اور معصوم علی اصغر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں شہادت پائی۔
ناظرین، یہ تھا تذکرہ 18 شہداء کا جن کا تعلق اہل بیت اور بنی ہاشم سے تھا۔ آئیے اب آپ کو میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 جانثاروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان شہداء کے نام پیش کریں، اس کے بعد ہم ان کے احوال سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، ان شہداء کے نام ملاحظہ فرمائیں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہادت کا رتبہ پایا۔ حضرت حر ابن یزید الریاحی، علی ابن حر الریاحی، نعیم بن العجلان الانصاری، عمران بن کعب الاشجعی، حنظلہ ابن عمر الشیبانی، قاسد بن زبیر التغلبی، کنانہ بن عتیق التغلبی، عمر بن صبیکی الزبی، زرغامہ ابن مالک التغلبی، غامر بن مسلم العبدی، سیف ابن مالک العبدی، عبد الرحمن الارجبی، مجمع بن عبداللہ العامزی، حیان بن حارث السلمانی، عمر بن عبداللہ الجندئی، حلاس بن عما الراسبی، نعمان بن عمر الراسبی، سوار ابن ابی عمیر الحمدانی، عمار ابن سلامت الدالانی، ظاہر بن عمر الکندی، جب اللہ ابن علی الشیبانی، مسعود بن حجاج التیمی، حجاج ابن بدر التمیمی السادی، عبداللہ ابن بشر الخثعمی، عمار ابن حسان الطائی، عبداللہ ابن عمیر الکلبی، مسلم ابن کشیر الازدی، زبیر ابن سلم الازدی، عبداللہ بن یزید العبدی، بشر بن عمر الکندی، عبداللہ بن عروہ الغفاری، بریر ابن خزیر الحمدانی، وہب ابن عبداللہ الکلبی، ادہم بن امیت العبدی، امیہ بن سعد الطائی، سعد ابن حنظلہ التمیمی، عمیر ابن عبداللہ المدہجی، مسلم بن اوسجہ الاسدی، حلال ابن نافع البجلی، سعید بن عبداللہ الحنفی، عبد الرحمن بن عبد المزنی، نافع بن حلال الجملی، عمر ابن کرزہ الانصاری، جون بن حوی تام الغفاری، عمر ابن خالد السیدادی، حنظلہ ابن اسد الشبامی، سوید ابن عمار الاتماری، یحییٰ بن سلیمان المازنی، کرہ ابن ابی قرۃ الغفاری، مالک انس المالکی، زیاد ابن غریب الصاعدی، عمر بن متاع الجعفی، حجاج ابن مسروق المدہجی، زبیر ابن قین ابجلی، حبیب ابن مظاہر الاسدی، ابو ثمامہ عمر بن عبداللہ السیدادی، انیس بن معق الاسبہی، جابر بن عروۃ الغفاری، سالم مولا عامر العبدی، جنادہ ابن کعب الخزرجی، عمر بن جنادہ الانصاری، جنادہ بن الحرث السلمانی، عابس ابن شبیب الشاکری، شوذب ابن عبداللہ الحمدانی، عبد الرحمن بن عروۃ الغفاری، حرث ابن عمر القیس الکندی، یزید ابن زیاد الحدلی، ابو عمر النحسلی، جندب بن حجیر الخولانی الکندی، سلمان بن مزارب الانماری، مالک ابن عبداللہ الجابری۔ ناظرین، آپ نے کربلا کے 72 شہداء کے نام ملاحظہ فرمائے۔ آئیے اب آپ کو ان کی شہداء کی زندگی اور شہادت کے مختصر احوال بتاتے ہیں۔ حضرت حر ابن یزید الریاحی، آپ کا نام گرامی حر بن یزید ابن ناجیہ ابن کام بن عطاب بن حرمی ابن احیا بن یربو بن حنظلہ بن مالک بن زید منات ابن تمیم الیرنوئی الریاحی تھا۔ آپ کا شمار کوفے کے روسا میں ہوتا تھا اور واقع کربلا میں آپ کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی ملاقات مقام شراف پر ہوئی تھی، جب حر کا لشکر پانی کی تلاش میں بے حال اور پریشان تھا۔ امام علی مقام ساقی کوثر نے لشکر کو سیراب کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حر نے نماز امام کی اقتداء میں پڑھی اور بعد نماز راستہ روکنے اور محاصرہ کرنے کا عندیہ دیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ حق پر جان دینا ہماری عبادت ہے۔ راستے میں مقام عزیب پر ترمہ ابن عدی اپنے 4 ساتھیوں سمیت امام سے آ ملے۔ قصر بنی مقاتل پر مالک بن نصر حکم نامہ حاکم لے کر آیا، جس میں مرقوم تھا کہ جہاں یہ حکم ملے امام حسین کو وہیں ٹھہرا دینا۔ اس امر کا خاص خیال رکھا جائے کہ آس پاس پانی اور سبزے کا انتظام نہ ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ شب عاشور حر ساری رات پریشان اور متفکر رہے کہ جنت اور دوزخ میں سے کس کا انتخاب کریں، اور صبح عاشور امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معافی طلب کی اور جہاد کی اجازت طلب کر کے 50 دشمنوں کو واصل جہنم کر کے ایوب ابن مشرح کے تیر سے گھائل ہو کے گھوڑے سے نیچے گرے اور قصور ابن کنانہ کے تیر سے جو آپ کے سینے پر لگا شہید ہوئے۔ ریاض الشہادہ میں روایت ہے کہ بنی اسد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فرسخ کے فاصلے پر
غربی جانب حر کو دفن کیا اور وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بنا ہوا ہے۔ علی ابن حر الریاحی، آپ حر بن یزید الریاحی کے بیٹے تھے، نام علی تھا۔ حر بن یزید کی شہادت کے بعد حر شہید کے قدموں سے اپنی آنکھوں کو ملایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کی اجازت طلب کی اور شہید ہوئے۔ نعیم بن الاجلان الانصاری، آپ قبیلہ خزرج کے چشم و چراغ تھے اور آپ کے دو بھائی نضر اور نعمان اصحاب امیر المومنین میں تھے اور آپ واقع کربلا میں عاشور کے اولین شہداء میں شامل ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی جو صبح عاشور بوقت نماز فجر ہوئی تھی۔ تاریخ میں یہ جنگ مغلوبہ کے نام سے مشہور ہے۔ عمران بن کعب الاشجعی، آپ کا پورا نام عمران بن کعب ابن حارث الاشجعی تھا۔ آپ نے امام عالی مقام کا جس وقت سے ساتھ دیا آخر دم تک اسی پر قائم رہے۔ آپ بھی جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حنظلہ ابن عمر الشیبانی، آپ بھی امام عالی مقام کے وفاداروں میں تھے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ قاصد بن زبیر التغلبی، جناب امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، جمل، نہروان، صفین میں جان بازی سے شریک ہوئے تھے اور بہت جری تھے۔ آپ کوفہ سے امام عالی مقام کی نصرت کے لیے آئے تھے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ قردوس بن زبیر التغلبی، آپ کا نام قردوس بن زبیر حرث تغلبی تھا۔ آپ قاصد بن زبیر کے حقیقی بھائی تھے اور امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے۔ روایت ہے کہ آپ بھی اپنے تیسرے بھائی مسکت بن زبیر کے ہمراہ امام علی مقام کی نصرت کے لیے شب عاشور کربلا میں وارد ہوئے تھے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ کنانہ بنت عتیق التغلبی، روایت بتاتی کہ آپ کوفہ کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، قرأت قرآن میں بھی شہرت رکھتے تھے۔ کربلا میں جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ عمر بن صبیق الزبئی، آپ کا پورا نام عمر بن صبیقہ ابن قیس بن ثعلبہ الزبئی تھا۔ ابن سعد کے لشکر کے ہمراہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے کربلا آئے تھے، لیکن صحیح حالات سے باخبر ہونے کے بعد لشکر کو خیر بات کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر کے جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ زرغامہ ابن مالک التغلبی، آپ کا نام اسحاق اور لقب زرغامہ تھا۔ آپ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان باز صحابی مالک اشتر کے بیٹے اور ابراہیم بن مالک کے بھائی تھے۔ کوفے میں جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے کربلا پہنچ کر یوم عاشور 500 درندوں کو واصل جہنم کر کے شہید ہوئے۔ غامر بن مسلم العبدی، آپ امیر المومنین کے شیعہ اور بصرہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کا پورا نام غامر بن مسلم عبد المطری تھا۔ آپ مکہ معظمہ میں امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے اور تادم میں آخر ساتھ ہی رہے۔ آپ کے ہمراہ آپ کا غلام سالم بھی تھا، آپ کا غلام بھی آپ کے ہمراہ ہی شہید ہوا۔ سیف ابن مالک العبدی، آپ امیر المومنین کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ امام عالی مقام کی نصرت کے لیے ماریہ کے مقام پر جو خفیہ اجتماع ہوا کرتا تھا، آپ اس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ آپ نے مکہ میں امام عالی مقام کی معیت اختیار کی اور جنگ مغلوبہ میں یوم عاشور کو شہید ہوئے۔ عبد الرحمن الارجبی، آپ قبیلہ بنو حمدان کی شاخ بنو ارجب کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا پورا نام عبد الرحمن بن عبداللہ القزن بن ارجب بن دعام بن مالک بن معاویہ بن صعب بن رومان بن بقیر الحمدانی الارجبی تھا۔ آپ اس دوسرے وفد کے رکن تھے جو کوفے سے خطوط لے کے مکہ گئے تھے، جبکہ آپ کے ہمراہ قیس اور 50 خطوط تھے۔ یہ وفد 12 رمضان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تھا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ جناب مسلم کے ہمراہ یہی عبد الرحمن، قیس اور عمارہ شامل تھے۔ عبد الرحمن جناب مسلم کو کوفے پہنچا کر واپس امام عالی مقام کی خدمت میں مستقل شامل ہو گئے تھے اور عاشور کو امام عالی مقام کے ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہوئے۔ مجمع بن عبداللہ العامزی، آپ قبیلہ مزہج کے نمایاں فرد تھے۔ آپ کو امیر المومنین کے صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام عزیب میں کوفے کے تمام حالات سے آگاہ کیا تھا اور کوفہ جانے والے امام کے آخری قاصد قیس ابن مظہر کی گرفتاری، ان کی شہادت سے امام حسین کو آگاہ کیا تھا۔ آپ بھی جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ کچھ روایت نے آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند عائز بن مجمع کی شہادت بھی کربلا میں لکھی ہے۔ حیان بن حارث السلمانی، آپ قبیلہ ازو کے چشم و چراغ تھے۔ مدینے سے کربلا جاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہوئے اور صبح عاشور جنگ مغلوبہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ عمر بن عبداللہ الجندئی،
آپ کو بتاتے چلیں کہ جندہ قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ کا نام تھا۔ عمر بن عبداللہ الجندئی کربلا میں شامل لشکر ہوئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ بعض نے اپنی کتابوں میں جنگ مغلوبہ کی بجائے میدان کارزار میں شہادت بیان کی ہے۔ حلاس بن عمر الراسبی آپ کوفہ کے رہائشی اور قبیلہ عزو کی شاخ راسب کی یادگار تھے۔ اصحاب امیر المومنین میں شمار ہوتے تھے۔ کوفہ سے عمر سعد کے لشکر کے ہمراہ آئے تھے، اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ صلح نہ ہو سکے گی تو شب عاشور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نعمان بن عمر الراسبی آپ بھی قبیلہ عزو کے چشم و چراغ تھے۔ آپ حلاس ایزدی کے سگے بھائی تھے۔ لشکر ابن سعد سے بغاوت کر کے شب عاشور امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہو کر حیات ابدی کے مالک بن گئے۔ سوار ابن ابی عمیر الحمدانی آپ ہمدان کے رہنے والے تھے اور محرم کے مہینے میں امام حسین کے پاس پہنچے تھے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ عمار ابن سلامت الدالانی آپ قبائل ہمدان کی ایک شاخ بنی دالان کے ایک معزز فرد تھے، اور آپ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی امیر المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جنگ جمل، صفین و نہروان میں حضرت امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ آپ بھی جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ ظاہر بن عمر الکندی آپ امیر المومنین حضرت علی کے ایک صحابی عمر بن الحم کے ہر وقت ہمراہ رہتے تھے۔ آپ نہایت زبردست پہلوان مشہور تھے اور عرب کے لوگ آپ سے متاثر تھے۔ آپ حج کے لیے مکہ پہنچے اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہو گئے۔ آپ مکہ سے کربلا امام حسین کے ہمراہ آئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ جب اللہ ابن علی الشیبانی آپ جناب مسلم کی شہادت کے بعد کوفے سے نکل کر امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ مسعود بن حجاج التیمی آپ امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک تھے۔ آپ ابن سعد کے لشکر کے ہمراہ کربلا پہنچے اور پھر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر جنگ مغلوبہ میں شہید ہو کر حیات ابدی کے مالک بن گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند عبد الحمن ابن مسعود بھی شہید ہوئے تھے۔ حجاج ابن بدر التمیمی السعدی آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور آپ کا تعلق بنی سعد سے تھا۔ آپ رئیس بصرہ مسعود بن عمر کے خط لے کر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر واپس نہیں گئے، اور یوم عاشور جنگ مغلوبہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو گئے۔ عبداللہ ابن بشر الخثامی آپ ابن سعد کے لشکر کے ہمراہ کوفہ سے کربلا آئے اور صبح عاشور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جنگ مغلوبہ میں شہید ہو کر شہداء میں شامل ہوئے۔ عمار ابن حسان الطائی آپ امام علی مقام کے ساتھ مکہ سے کربلا آئے اور صبح عاشور جنگ مغلوب میں شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن عمیر الکلبی آپ قبیلہ علیم کے چراغ تھے۔ آپ پہلوانی میں بہت ماہر تھے اور کوفہ کے محلہ ہمدان کے قریب چاہے جود میں رہتے تھے۔ کوفہ سے اپنی زوجہ کے ہمراہ نکل کر امام کے لشکر میں شامل ہوئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ آپ کی زوجہ ام وہب جب آپ کی لاش پر پہنچی تو شمر کے غلام رستم نے اس مومنہ کے سر پر گرز کا وار کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ آپ کی زوجہ کو کربلا کی پہلی خاتون شہید کہا جاتا ہے۔ مسلم ابن کشیر الازدی آپ امام حسین کے کربلا پہنچنے سے قبل کسی مقام پر امام حسین کے ہمراہ شامل ہو گئے تھے اور صبح عاشور شہید ہوئے۔ کچھ مورخین نے لکھا کہ آپ کے ہمراہ آپ کے غلام رافع ابن عبداللہ بھی شامل تھے جو کربلا میں نماز ظہر کے بعد شہید ہوئے۔ زبیر ابن سلم الازدی آپ قبیلہ عزت کے نمایاں فرد تھے اور شب عاشور امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر شامل لشکر ہوئے اور صبح عاشور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن یزید العبدی آپ اپنی قوم کے سردار اور کوفے میں ماریہ کے گھر جو اجلاس ہوتا تو اس میں شرکت کرتے تھے۔ آپ مکہ میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے اور کربلا میں اولین جنگ میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ آپ کے بھائی عبید اللہ اور والد گرامی یزید ابن ثبیت بھی مکہ سے ہم رکاب ہوئے۔ بشر بن عمر الکندی آپ حضرموت کے رہنے والے تھے اور قبیلہ کندہ کے فرد تھے۔ آپ بھی جنگ اولین میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن عروہ الغفاری آپ کربلا میں امام حسین سے آ کر ملے اور جنگ مغلوبہ میں شہادت پائی۔ بریر ابن خضر الحمدانی آپ قبیلہ بنو حمدان کی شاخ بنو مشرق کے عظیم شخصیت تھے۔ انصار امیر المومنین سے تھے اور مکہ سے امام حسین کے ہم رکاب ہوئے۔ شب عاشور پانے کی جد و جہد میں جو کارنامہ کیا وہ تاریخ میں سونے کے حروف سے رقم ہے۔ وہب ابن عبداللہ الکلبی یہ حسینی بہادر نصرانی تھا اور کسی سفر میں اپنی بیوی اور والدہ کے ہمراہ جا رہا تھا۔ امام حسین کی نصرت کے لیے رکا اور اسلام قبول کیا
اور کتاب ذکر العباس میں تفصیل سے موجود ہے۔ آپ نے 24 پیادے قتل کیے اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ آپ کی لاش پر گئیں۔ اسی دوران شمر کے حکم پر اس کے غلام رستم نے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ بعض مورخین نے آپ کی زوجہ کو پہلی خاتون شہید لکھا ہے۔ روایت ہے کہ آپ کا سر کاٹ کے خیام حسینی کی طرف پھینکا گیا تو آپ کی والدہ نے واپس میدان کی طرف پھینک دے اور فرمایا، ہم راہ مولا میں جو چیز دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ روایت ہے کہ آپ کی والدہ نے بھی 2 دشمنوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ ادم بن امیتا العبدی آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ ماریا کے مکان پر ہونے والے تمام اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ ایک دن یزید بن ثابت نے کہا کہ میں امام حسین کی امداد کے لیے مکہ جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ آپ مکہ پہنچے اور یوم عاشور اپنی جان عزیز امام حسین پر قربان کر کے امر ہو گئے۔ امیہ بن سعد الطائی آپ کوفے میں رہتے تھے۔ جب آپ کو علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچ گئے ہیں تو آپ فی الفور کوفے سے نکل کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے اور یوم عاشور کمال جذبہ قربانی کے پیش نظر امام عالی مقام اور اسلام پر قربان ہو گئے۔ سعد ابن حنظلہ التمیمی آپ کے بیشتر حالات تاریخ میں موجود نہیں ہیں، مگر ایک جملہ موجود ہے کہ آپ نہایت بے جگری سے لڑے اور بہت سے دشمنوں کو فنا کی گھاٹ اتار کر میدان کارزار میں جام شہادت نوش کیا۔ عمیر ابن عبداللہ المدہجی جناب سعد بن حنظلہ کی شہادت کے بعد آپ میدان میں آئے اور کمال بے جگری سے لڑے۔ بالآخر مسلم سبانی اور عبداللہ بجلی نے آپ کو شہید کیا۔ مسلم بن اوسجہ الاسدی آپ کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 24 ہجری میں فتح آذربائیجان میں حذیفہ یمان کے ہمراہ جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ 9 محرم کی شام میں امام علی مقام کا وہ خطبہ جس میں امام علی مقام نے جب انصار اور احباب سے واپس جانے کو کہا تھا تو اعضاء کی طرف سے حضرت عباس علمدار اور انصار کی طرف سے جناب مسلم بن اوسجہ نے کہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اگر ساری عمر مارے جائیں اور جلا بھی دیے جائیں تب بھی آپ کی معرفت اور ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی خدمت میں شہادت عظیم ہے۔ جب آپ مسلم بن عبداللہ اور عبداللہ بن خشکارہ بلخی کے ہاتھوں شہید ہوئے تو شبت ابن ربیع اگرچہ دشمن تھا بولا، افسوس تم ایسے شخص کے مرنے پر خوشی کر رہے ہو جس کے اسلام پر احسانات ہیں، جس نے جنگ آذربائیجان میں مشرکوں کی کمر توڑ دی تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند میدان میں آئے اور 30 دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ حلال ابن نافل بجلی آپ کی پرورش امیر المومنین حضرت علی نے کی تھی۔ تیر اندازی میں ثانی نہیں رکھتے تھے اور عادت تھی کہ تیروں پر اپنا نام کندہ کر کے استعمال کرتے تھے۔ شب عاشور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے اور موقع جنگ کا معائنہ کیا۔ ترکش میں موجود 80 تیروں میں سے 75 دشمنوں کو قتل کیا اور اس کے بعد تلوار سے 13 کو واصل جہنم کیا اور پھر کفار کی طرف سے اجتماعی حملے میں شہید ہوئے۔ سعید بن عبداللہ الحنفی آپ کوفے کے نامی گرامی اشخاص میں تھے اور میدان کربلا میں بوقت نماز ظہر جب دوران جماعت دشمنوں نے تیر اندازی شروع کی تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک بھی تیر امام کی طرف آنے نہ دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عبد المزنی آپ نہایت سعید اور محب آل محمد تھے۔ یوم عاشور جنگ کی اجازت حاصل کر کے میدان میں آئے اور بے جگری سے لڑ کر شہید ہوئے۔ نافع بن حلال الجملی آپ امیر المومنین کے اصحاب میں شامل تھے۔ جمل، نہروان اور صفین میں شرکت کی۔ کربلا میں سعی آپ کی کوشش میں علمدار کربلا کے ساتھ شریک ہوئے۔ 12 دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ عمر ابن قزنہ الانصاری آپ مدینہ سے آ کر کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ اصحاب امیر المومنین میں شامل تھے۔ میدان کربلا میں امام حسین کے پیغامات عمر بن سعد تک پہنچایا کرتے تھے۔ آپ نے بہت بے جگری سے جنگ لڑی اور بالآخر شہید ہو کر راہ حق میں کامیاب ہوئے۔ جون بن حوی غلام الغفاری آپ جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے۔ جون پہلے امام حسن کی خدمت کرتے تھے، اس کے بعد امام حسین کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ اور کربلا آئے۔ عاشورہ کے دن آپ پہلے فرد ہیں جن کو امام حسین نے کئی بار اذن شہادت طلب کرنے کے باوجود منع فرمایا اور کہا، جون مجھے پسند نہیں کہ میں تم کو قتل ہوتا دیکھوں۔ پھر جون کا وہ جملہ جو تاریخ میں مرقوم ہے، مولا میرا پسینہ بدبودار، حسب خراب اور رنگ کالا ہی صحیح لیکن عزم شہادت میں کوئی خامی نہیں ہے، مولا براہ خدا اجازت عطا کریں کہ سرخ رو ہو سکوں۔ اذن ملنے کے بعد جب آپ شہید ہو گئے
تو امام علی مقام نے دعا فرمائی کہ پروردگار ان کے پسینے کو مشک بار، رنگ کو سفید اور حسب کو آل محمد کے انتصاب سے ممتاز کر دے۔ ناظرین، روایت ہے کہ دعا ختم ہوتے ہی جون مثل گلاب اور پسینہ انتہائی معطر ہو گیا تھا۔ عمر ابن خال السیدادی آپ کوفہ سے نکل کر مقام عزیب پر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوم عاشوراء کو عروس شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ حنظلہ ابن اسد الشبامی آپ امام حسین کے پاس کربلا میں پہنچے تھے اور بہت جواں مردی کے ساتھ جنگ کر کے شہید ہوئے۔ سوید ابن عمار الاتماری آپ بڑے شجاع اور آزمودہ کارزار تھے، آپ کو میدان کربلا میں عروہ بن بکار اور یزید بن ورقہ نے شہید کیا۔ یحییٰ بن سلیم امازنی آپ شب عاشور بریر ہمدانی کے ساتھ پانی کے لیے کی جانے والی کوشش میں شریک تھے اور یوم عاشور کو امام حسین کے انصاروں کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ قرہ ابن ابی قرۃ الغفاری آپ نہایت شریف اور جان باز تھے۔ یوم عاشور امام حسین سے اجازت حاصل کرنے کے بعد دشمن پر اتنی بے جگری سے حملے کیے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ آپ رجز پڑھتے اور حملے کرتے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ مالک انس المالکی آپ کا نام انس بن حرس بن کاہل بن عمر بن صعب بن اسد بن حزیمہ اسدی کاہلی تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور راوی حدیث بھی ہیں۔ آپ کوفہ سے نکل کے امام حسین کی بارگاہ میں کربلا میں حاضر ہوئے۔ آپ نہایت کبیر السن تھے اور یوم عاشور ظہر کی نماز سے کچھ پہلے شہید ہوئے۔ زیاد ابن غریب الساعدی آپ کی کنیت ابو عمرہ تھی۔ آپ بنی حمدان کی شاخ بنی حائط کے چراغ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کربلا میں ملاقات کی اور درجہ شہادت حاصل کیا۔ آپ کا قاتل عامر بن نیشل تھا۔ عمر بن مطال جعفی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کربلا میں ملاقات کی اور درجہ شہادت حاصل کیا۔ حجاج ابن مسروق المدہجی آپ کا شمار انصار امیر المومنین میں ہوتا تھا۔ امام حسین کی مکہ سے روانگی کا سن کر آپ بھی کوفہ سے عازم سفر ہوئے اور منزل قصر بنی مقاتل میں شرف ملاقات حاصل کیا اور 15 دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد واپس امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ واپسی پر آپ کا غلام مبارک بھی ہمراہ ہو گیا۔ دونوں نے کمال کی جنگ کی اور 150 دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ زبیر ابن قین بجلی آپ کوفہ کے رہائشی تھے۔ حج سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ واپسی پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور امام حسین کے ہمراہ ہو گئے۔ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے بعد اپنی زوجہ کو طلاق دے کے واپس بھیج دیا اور خود شہید ہو گئے۔ روایت ہے کہ شب عاشور جب ایک رات کی مہلت لینے کے لیے علمدار کربلا گئے تو آپ بھی ان کے ہمراہ گئے تھے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ امام حسین کے لشکر کے میمنہ کی سربراہی بھی جناب کو ہی عطا کی گئی تھی۔ آپ نے 120 افراد کو قتل کر کے جام شہادت نوش کیا۔ حبیب ابن مظاہر الاسدی آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دوست تھے۔ یوم عاشور آپ نے 62 دشمن واصل جہنم کیے اور بدیل ابن حریم افقائی کی تلوار کی ضرب سے گھائل ہوئے اور حسین بن نمیر کی تلوار جو آپ کے سر مبارک پر لگی شہید ہوئے۔ روایت ہے کہ آپ کا قاتل ابن زیاد سے 100 درہم کا انعام لے کے اور آپ کا سر مبارک گھوڑے کی گردن میں لٹکا کر مکہ پہنچا۔ جناب حبیب کے ایک فرزند نے اس کو قتل کر کے آپ کا سر مبارک مقام معلیٰ میں جو اب راس الحبیب کے نام سے مشہور ہے دفن کر دیا۔ ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ السیدادی آپ نے نماز ظہر کے لیے عین ہنگامہ کارزار میں امام حسین جب امامت فرما رہے تھے امام علی مقام کی حفاظت کرتے ہوئے کمال دلیری سے شمشیر زنی کی اور اپنے چچا زاد بھائی قیس ابن عبداللہ انصاری کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ انیس بن موکل الاسبہی آپ آل محمد کے جانصاروں میں سے تھے۔ یوم عاشور ظہر کی نماز سے کچھ پہلے 10 دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ جابر ابن عروہ الغفاری آپ صحابی رسول تھے اور کافی غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ نہایت ضعیف تھے۔ جنگ پر جانے سے قبل آپ نے امامے سے اپنی کمر اور ایک کپڑے سے اپنی پلکوں کو اٹھا کر باندھ لیا تھا۔ غضب کا مارکا لڑا اور 60 افراد کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ سالم مولا عامر العبدی آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور مکہ میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ جنادہ ابن کعب الخزرجی آپ قبیلہ خزرج کی یادگار تھے اور مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہوئے۔ 18 دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ عمر بن جنادہ النصاری آپ جنادہ ابن کعب کے فرزند تھے۔ باپ کی شہادت کے بعد والدہ نے آپ کو تیار کر کے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تمہارا باپ شہید ہوا ہے، میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا۔ تو آپ کی والدہ نے امام علی مقام سے اجازت طلب کی۔ آپ امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان میں گئے اور شہید ہوئے۔
جنادہ بن الحرث السلمانی آپ کوفہ کے رہائشی تھے اور امام حسین سے راستے میں ملاقات کر کے شامل ہوئے۔ کربلا میں میدان جنگ میں ظہر سے قبل شہید ہوئے۔ عابس ابن شبیب الشاکری آپ قبیلہ بنو شاکر کے یادگار تھے اور یہ وہی قبیلہ ہے جس کی بابت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ صفین میں فرمایا تھا، اگر بنو شاکر کے 1000 افراد موجود ہوں تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہو۔ یوم عاشور پر جب میدان میں آ کر مبارز طلب کیا تو کوئی بھی سامنے نہیں آیا، بالآخر آپ پر اجتماعی پتھراؤ کیا گیا اور سب نے مل کر حملہ کیا جس سے آپ شہید ہوئے۔ شوذب ابن عبداللہ الحمدانی آپ عابس الشاکری کے غلام تھے اور بلا کے جری تھے، آپ بھی اپنے مالک کے ہمراہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن عربۃ الغفاری آپ کوفہ کے رہائشی تھے اور میدان کربلا میں امام حسین کی نصرت اور تائید میں شہید ہوئے۔ حارث ابن عمرو القیس الکندی آپ صبح عاشور لشکر ابن سعد سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ یزید ابن زیاد الحدلی آپ کی کنیت ابو الشاشہ تھی، آپ اپنی قوم کے سردار اور فنون جنگ میں ماہر تھے۔ آپ میدان کربلا میں بے جگری سے لڑے تو دشمنوں نے آپ کے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے، اس وقت آپ کے ترکش میں 100 تیر تھے، آپ نے ہر تیر سے ایک فرد کو واصل جہنم کیا۔ تیر ختم ہونے کے بعد تلوار بازی کی اور نیزہ لگنے سے گھائل ہوئے اور درجہ شہادت حاصل کیا۔ ابو عمر النحسلی آپ میدان کربلا کے انفرادی جنگ میں شہید ہوئے، آپ کا قاتل عامر بن نیشل تھا۔ جندب بن حجیر الخولانی الکندی آپ انصار امیر المومنین سے تھے اور کوفہ سے نکل کر لشکر حر کی آمد سے پیشتر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوم عاشورہ کو حمایت فرزند رسول میں جنت کے حقدار ہوئے۔ سلمان بن مزارب الانماری آپ زبیر ابن قین کے چچا زاد بھائی تھے، مکہ سے امام حسین کے ہم رکاب ہوئے اور یوم عاشور بعد نماز ظہر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ مالک ابن عبداللہ الجابری آپ یوم عاشور سے چند یوم پہلے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ کربلا کے شہداء کا، جن کا ذکر مختلف شیعہ کتب میں موجود ہے۔ شہداء کربلا کی تعداد کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ اس تعداد میں مختلف اقوال ہیں۔ مشہور ترین قول یہ ہے کہ شہداء کربلا کی تعداد 72 ہے، جبکہ امام باقر اور امام صادق سے فضیل بن زبیر نے روایت کی ہے کہ قیام کے آغاز سے آخر تک تمام شہداء کی تعداد 106 ہے، جن میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو زخمی تھے اور بعد میں شہید ہوئے۔ 86 اصحاب اور 20 ہاشمی تھے۔ اس کے علاوہ ابو مخنف زہر بن قیس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام حسین کے علاوہ بقیہ شہداء کی تعداد 78 ہے۔ اسی طرح ابو زید البلخی اور مسعودی نے شہداء کربلا کی تعداد 87 بیان کی ہے۔ علامہ سید محسن امین عاملی نے قیام عاشور کی ابتدا سے انتہا تک کے شہداء کی تعداد 139 لکھی ہے، جبکہ شیخ شمس الدین نے سلسلے میں ایک تجزیاتی بحث پیش کی ہے اور شہداء کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ بیان کی ہے۔ ناظرین، آپ نے میدان کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کے نام اور ان کے احوال ملاحظہ فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے احوال اور آپ کی دردناک شہادت کی۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی معین و مددگار باقی نہ رہا تو آپ خود میدان کارزار میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک بے شمار زخم آئے اور آپ زمین پر اس طرح تشریف لائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو زین پر تھے اور نہ زمین پر۔ نماز عصر کا وقت آ چکا تھا، آپ سجدہ خالق میں گئے تو شمر ملون نے کند خنجر سے آپ کا سر مبارک جدا کر دیا۔ ناظرین، عظیم قربانیوں کے واقعہ 10 محرم سن 61 ہجری بمطابق 31 مئی 680 عیسوی بروز جمعہ اس دنیا میں وقوع ہوا اور دین اسلام کی لازوال تاریخ رقم کر گیا۔ ناظرین، یاد رکھیں، تاریخ اسلام جان نثاری اور جان فروشی کی ایسی کئی دردناک داستانوں سے عبارت ہے، لیکن ان میں نمایاں حیثیت واقع کربلا کے شہداء کو حاصل ہے، جن کے سرخیل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول، پسر حیدر کرار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ناظرین، واقع کربلا کے پس منظر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ نے اپنی حیات میں صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے ولی عہد اپنے بیٹے یزید کو مقرر کیا، جس کی تائید اہل شام و عراق نے کی، مگر اہل مدینہ میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ وصال کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو وصیت کی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق میرے بعد حضرت حسین کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کریں گے، اگر ایسا ہوا اور تم مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پہ بڑا حق ہے۔
تاریخی روایت کے مطابق رجب 60 ہجری میں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یزید مسند نشین ہوا اور تجدید بیعت کی۔ اکابرین اہل حجاز نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور اہل کوفہ کی طرف سے سینکڑوں خطوط حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مکہ پہنچنا شروع ہوئے، جن میں تحریر تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور ہم نے ابھی تک کسی کی ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ آپ نے کوفہ کی بجائے کربلا کا رخ کیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 پیادہ لوگ تھے۔ عمر بن سعد کربلا میں عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے قاصد بن کر حضرت سیدنا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھیں۔ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلے جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ تیسری بات، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام مسلمانوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ روایت بتاتے کہ عمر بن سعد کی کوششوں سے معاملہ حل کی طرف جا رہا تھا کہ شمر ذوالجوشن کے غلط مشوروں سے عبید اللہ ابن زیاد نے غیر مشروط طور پر صرف اپنی بیعت پر حضرت حسین کو مجبور کرنا چاہا، مگر آپ نے انکار فرمایا۔ کوفی لشکر آپ کا مکمل محاصرہ کر چکا تھا۔ آپ مختلف کوفی سرداریوں کے نام لے کے انہیں مخاطب کر رہے تھے۔ اے شیس بن ربی، اے حجاز ابن ابہر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے بلانے کے لیے خط نہیں لکھے؟ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اگر تم لوگوں کو میرا آنا ناپسند ہے مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ لیکن 10 محرم 61 ہجری کو واقع کربلا پیش آیا۔ نواس رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی اولاد اور جانثاروں سمیت 72 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ ان شہداء کو 1 روز بعد دفن کیا گیا۔ اہل بیت کی خواتین اور شہداء کے سروں کو ابن زیاد اور پھر یزید کے دربار میں لایا گیا۔ شمر، عمر بن سعد، ابن زیاد اور کوفیوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے نبی کے خاندان کو تہہ تہہ کیا۔ ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم کی جن کی مثال سے تاریخ قاصر ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے چلے تھے اپنے انجام سے باخبر اور عزیمت کے اس راستے کی صحبتوں کو واقف تھے۔ راوی اہل کوفہ کی غداری کی تاریخ بھی آپ کو سناتا رہا، مگر آپ اسلامی خلافت میں پھیلے اضطراب کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سیدنا حسین کی زندگی سفر کرب و بلا اور شہادت صبر و رضا، استقامت اور جرت سے عبارت ہے۔ پورے خاندان کو قربان کر دیا مگر اپنے موقف سے ذرہ برابر لچک نہ آنے دی۔ اپنی بہن کو وصیت کرتے فرمایا تھا کہ میری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر کپڑے پھاڑنا یا سینہ کو بھی ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے اور چلانے سے بچنا۔ اسوہ شبیری پر عمل کرنے سے ہم بہت سارے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ حق کی تائید اور باطل کی سرکوبی کے لیے جد و جہد اور اس راستے میں پیش آنے والے مصائب و مشکلات کو صبر و رضا سے برداشت کرنا آپ کی زندگی کا اہم پیغام ہے۔ ماتم، خنجر و زنجیر زنی اور سینہ کوبی سے حضرت سیدنا حسین اور آپ کے متبعین لا تعلق اور بیزار ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو شہدائے کربلا کے احوال کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔